ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع سے منع کیوں کیا تھا؟ دیکھیں مرزا صاحب نے بیسیکلی اس چیپٹر میں ایسی جتنی روایتیں جمع کی ہیں تو اس کے پیچھے ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ ایک تو یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت عثمان معاذ اللہ رضی اللہ عنہ ایک تو بدعت کے مرتکب ہوئے، سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ سیاسی طور پہ نوازتے تھے، ان کو گورنر لگاتے تھے۔ تو وہ جو ایک مقدمہ سید مودودی علیہ الرحمہ نے قائم کیا تھا کہ اسلامی ریاست کیسے خلافت سے ملوکیت کی طرف کنورٹ ہوئی، کیسے یہ چینج آئی، تو مودودی صاحب نے تاریخی حوالوں سے یہ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، تو مرزا صاحب نے احادیث سے یہ باتیں نکالنے کی کوشش کی ہے، گویا کہ یہ جو ڈائیورژن ہوئی ہے خلافت سے ملوکیت کی طرف، یہ معاذ اللہ حضرت عثمان کے دور سے شروع ہو گئی تھی کہ وہ سنت کے مقابلے میں بدعت کو جو ہے وہ اس کے اوپر زور دیتے تھے یا پھر اپنے رشتہ داروں کو نوازتے تھے۔ یہ بیسیکلی آپ کو نظر آتا ہے اس پورے چیپٹر میں جب آپ مختلف روایتیں دیکھتے ہیں اور اوپر مرزا صاحب کا ٹائٹل دیکھتے ہیں تو کہ انہوں نے کیا نتائج جو ہے وہ نکالنے چاہیے۔ تو اب بظاہر تو یہ ایک مسئلہ وہی آپ کہیں گے جی حج تمتع کا کیا مطلب خلافت و ملوکیت سے، واقع کربلا کے پس منظر سے، تو آپ بات سمجھ رہے ہیں نا۔ بیسیکلی وہ اس پورے سوال کے جواب میں کہ خلافت سے ملوکیت تک کا سفر کیسے طے ہوا، یہ ان حدیثوں سے جزوی طور پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو اب جیسے دیکھیں نا خواب کی کتوں والی بات آئی ہے، ٹھیک ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکلی تھی، لیکن آپ کتوں کا بھونکنا ایک اللاجیکل سی بات ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی بھائی کتوں کا کسی کے اوپر بھونکنا یہ اس کے غلطی پہ ہونے کی دلیل ہے۔ مطلب میں صبح فجر کی نماز کے لیے نکلتا ہوں تو کتے میرے اوپر بھی بھونکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں۔ مطلب اسی لیے تو حضرت یحییٰ بن سعید القطان نے کہا تھا نا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو منکر بات ہے، کتا تو کسی کے اوپر بھی بھونک سکتا ہے، کتے کا کسی کے اوپر بھونکنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے شریعت میں کہ یہ کوئی بندہ جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے احادیث سے اس قسم کے مطلب نتائج نکالنا اللاجیکل قسم کے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کام کیا جو مقام اوہا والی حدیث میں کیا تھا کہ جی اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی غلطی کی دلیل بنا لیا۔ تو حالانکہ سارے اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پہ تھی، خود عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آخر عمر میں ندامت کرتی تھی اس بات پہ کہ میں کیوں باہر نکلی، لیکن اس کے لیے خواہ اس روایت کو کہ جی کتے ان کے اوپر بھونکے اور یہ ہوا اور وہ ہوا ایک پوری کہانی بنانا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ایک بات کو سارے لوگ مان لیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس میں کہانیاں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، اس بات کو خواہ ایک سٹوری بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں پہ بھی اب یہی معاملہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کی مرزا صاحب نے پیش کی ہے کہ سیدنا علی جو ہے وہ حضرت عثمان ایک ساتھ تھے، حضرت عثمان خلیفہ تھے ظاہری بات ہے، حضرت عثمان جو ہے وہ اس سے منع کر رہے تھے حج تمتع سے۔ بیسیکلی دیکھیں حج کی 3 قسمیں، ایک ہے حج افراد جسے ہم کہتے ہیں اکیلا حج۔ حج تمتع یہ ہے کہ آپ ایک ہی سفر میں ایک ہی وزٹ میں آپ عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں، پہلے عمرہ کریں پھر احرام کھول لیں پھر اس کے بعد آپ دوبارہ حج کے لیے، ہمارے یہاں سے اب جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں عام طور پہ ایسے ہی کرتے ہیں، ایک ہی سفر میں وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ مطلب آپ نے ایک ہی سفر میں فائدہ اٹھا لیا حج کے ساتھ عمرے کا بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس سے منع کر رہے تھے، تو حضرت سیدنا علی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی سنت نہیں ترک کروں گا کسی شخص کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ جو انہوں نے نقل کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ہمارے معاملے میں آپ دخل نہ دیں، حضرت علی سے کہا۔ حضرت عثمان حج تمتع سے روک رہے تھے، حضرت علی کہہ رہے تھے کہ آپ نہ روکیں، تو حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں، تو حضرت علی نے کہا کہ میں چھوڑ نہیں سکتا یہ معاملہ، تو حضرت علی نے پھر جو ہے وہ حج تمتع کیا۔ اب مرزا صاحب تاثر کیا دے رہے ہیں ان روایتوں سے کہ حضرت علی سنت پہ اصرار کر رہے ہیں اور حضرت عثمان بدعت پہ، بدعت کی طرف لے کے، معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اچھا یہ اگر صحیح مسلم کی جو ہے نا وہ روایت سامنے رکھتے نا جس سے سارے مسئلے حل ہو جاتے تھے، مرزا صاحب بیسیکلی روایات میں بھی پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ایسی اجمالی روایت پکڑتے ہیں کہ جس سے ان کا جو شبہ ہے ٹھیک ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائے، حالانکہ یہی روایت صحیح مسلم میں تفصیل سے بھی آئی ہے، اس تفصیل سے جس سے سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جب یہ اختلاف ہوا حضرت علی کا اور حضرت عثمان کا، تو حضرت علی کہتے ہیں کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حج تمتع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان نے کیا کہا، اجل ہاں کیا تھا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ولیکننا کننا خائفین، حالت خوف تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک اجتہادی اختلاف کر رہے ہیں۔ اجتہادی اختلاف کیا ہے، ان کا اختلاف یہ تھا کہ جی حج افراد افضل ہے، حج تمتع خاص حالات میں اس کی اجازت تھی، اور اجتہادی اختلافات صحابہ میں ہو جاتے تھے۔ اچھا یہ اختلاف صرف حضرت عثمان نے نہیں کیا، حضرت عمر نے بھی کیا،
حضرت عمر بھی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ بھی حج تمتع سے منع کرتے تھے. جی. تو حضرت عمر یہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا، صحابہ نے بھی کیا، لیکن مجھے کیا چیز ناپسند ہے کہ تم عمرہ کرو، عمرہ کرنے کے بعد جب تم حج کے لیے نکلو تو تمہارے سر سے جو ہے وہ پانی کے قطرے گر رہے ہوں. یہ حدیثوں میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ وہ اب ظاہری بات ہے کہ عمرہ کر کے فارغ ہوئی ہیں تو اب بیویاں بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، پھر اس کے بعد جب حج کے لیے نکلیں گے تو اب غسل کر کے نکلیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ آئے ہو تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ درمیان میں جو ہے وہ یہ تعلق قائم کرو. ٹھیک. تو حج کے سفر میں اس کو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے تم وقف کر دو، تو اس لیے میں حج تمتع سے منع کرتا ہوں، حج افراد کی طرف رغبت دلاتا ہوں. تو بیسیکلی یہ نہ حضرت عثمان نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ کہتے تھے کہ حج تمتع منع ہے یا اللہ کے رسول نے نہیں کیا، وہ کہتے تھے اللہ کے رسول نے کیا ہے، لیکن افضل کیا حج افراد. اچھا، اس میں فقہا میں بھی اختلاف ہو گیا. مالکیہ اور شافعیہ دونوں کا موقف ہی ہے، دونوں اسکول آف تھاٹ کا، کہ حج افراد افضل ہے. جو حنابلہ کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حنفیہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ میں یہ کہ حج قران افضل ہے. حج قران کیا ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ احرام کے ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں. تو اب یہ ایک فقہی اختلاف تھا کہ جس میں وہ اس کو اہل علم نے کہا ہے نا کہ وہ تحریماً منع نہیں کر رہے تھے حضرت عثمان حج تمتع سے، بلکہ تنزیہاً منع کر رہے تھے. تو فقہی اختلافات میں اتنی سختی کرنا ٹھیک ہے، اور صحابہ میں فقہی اختلاف ہو جاتے تھے، کوئی ایک رائے کی طرف مائل ہوتا تھا، کوئی دوسری رائے کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا تھا. اب اس کی بنیاد پہ ایسی باتیں کرنا ٹھیک ہے کہ جی جیسے وہ بدعت کی طرف مائل ہو رہے تھے، تو یہ بہت بڑی زیادتی. بالکل. یعنی مرزا صاحب جو ہے اپنی مرضی کا اس میں سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں ان احادیث میں سے. ہاں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن ابی معیط کو گورنر کیوں بنایا؟ اس میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں. انشاءاللہ.